خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ٹاپک کیا ہے ضرور بتائیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کیوں نہ پھر ہم درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اور بالخصوص جمعہ کا دن جب آئے تو اسپیشلی خاص طور پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے آس پاس رہنے والے ہمارے پڑوسی، ہمارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تمام ناظرین توجہ کے ساتھ آج سنیے گا۔ بہت ساری وجوہات کی بنا پر اپنے پڑوسی سے یا تو ہم ناراض بیٹھے ہیں یا ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں پڑوسی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ خوبصورت واقعات، احادیث اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن رجاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ تمام دن تو محنت مزدوری کرتا، رات گئے گھر میں مچھلی یا کچھ اور کھانے پینے کی چیز لاتا، گوشت لے کر آتا، اسے بھون کر کھاتا، اس کے بعد شراب پیتا، اور جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو خوب شور و غل کرتا، خوب جناب بدمستی کرتا۔ اب رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس شور و غل سے بڑی تکلیف ہوتی، لیکن آپ تمام رات نماز میں مشغول رہتے۔ ایک رات اس ہمسائے موچی کی آواز نہ سنی۔ صبح کو اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے، رات اس کا شور نہیں سنائی دیا، تو پتا چلا کہ رات اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ قید میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، صبح کی نماز ادا کر کے اپنی سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ نے تو امام اعظم کو دیکھا تو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی جس کو کہیں کہ ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے جو ہے وہ تخت تک لایا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو سواری سے نہ اترنے دینا۔ محل کے اندر بھی گویا سواری کے ساتھ ان کو استقبال کیا گیا۔ اب سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اب خلیفہ نے عرض کی کہ حضور کیسے تشریف لائے، کس وجہ سے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میرا ایک ہمسایہ موچی ہے، کل رات سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا ہے، اس کی آزادی کا آپ حکم فرما دیجئے۔ خلیفہ نے فوراً فرمان جاری کر دیا کہ موچی کو فوراً رہا کر دو، اور ہر اس قیدی کو بھی رہا کر دو جس کو آج پکڑ کے لائے ہو۔ امام اعظم آئے ہیں، ان کے آنے کی خوشی میں سارے قیدی جو آج پکڑے گئے سب کو رہا کر دو۔ پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر چل دیے۔ وہ ہمسایہ موچی جو تھا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام اعظم نے پوچھا اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں، آپ نے تو میری مدد فرمائی ہے، میری سفارش بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے، آپ نے اپنے ہمسائے کی حرمت کا حق ادا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے باز آ گیا۔ ناظرین، یہ تھے وقت کے امام، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت نعمان بن ثابت، جن کو آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلاف کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہ انداز تھا۔ یقیناً وہ شخص غلط کرتا تھا، وہ شرابی بھی تھا، وہ شور و غل بھی کرتا تھا، لیکن صبر کیسا تھا، اور اس صبر نے، اس محبت نے، اس پڑوسی کے خیال والے ایٹیٹیوڈ نے اس شخص کو توبہ پر مجبور کر دیا۔ اگر ٹٹ فور ٹیٹ کیا جاتا، جیسے کو تیسا کیا جاتا، شور کا جواب شور سے دیا جاتا اور بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیا جاتا، تو نہ اس نے توبہ کرنی تھی، نہ ذرا معاملہ سدھرنا تھا۔ ہماری شریعت ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ صبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ معاملے کو ٹیکل کیا جائے۔ کسی کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں ہوتا ناظرین، اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بڑی عجیب بعض اوقات بات کرتے ہیں کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ بٹن کہاں لگا ہوتا ہے کسی شریف شخص میں کہ وہ بدماش کو دیکھ کر بدماش ہو جاتا ہے۔ جناب شریف تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے اور بدماش کے سامنے بھی شریف ہی ہوتا ہے، جبھی تو اس بدماش کی جناب اصلاح ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتھر ضرور کھائے ہیں، مگر ان پتھروں کو کھا کر دعائیں دی ہیں۔ آج ہمیں یہ سیکھنا ہے، اور بالخصوص پڑوسی کے حقوق۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے پڑوسی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، مگر اس تکلیف کو سہنا بھی، اس تکلیف پر صبر کرنا بھی، اسے بھی پڑوسی کے حق میں شامل کیا گیا۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ آقا فرماتے جن لوگوں سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے اس میں وہ شخص بھی شامل ہے
کہ جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کی تکلیف رسانی پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً کسی کو اس وجہ سے یہ اجازت نہیں مل جائے گی کہ وہ تکلیف پہنچاتا رہے، لیکن دونوں طرف کے پڑوسیوں کو گویا سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی بیان کر دیتا ہوں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، میرے آقا فرماتے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقط آذا اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تھوڑی سی زندگی ہے ناظرین، راحت پہنچائیے، سکون پہنچائیے، ریلیکسیشن اور کمفرٹ دیجئے لوگوں کو، ایسے نہ بنیے کہ جس کی وجہ سے لوگ تکلیف میں آئیں۔ واقعی کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو پورے محلے کے لیے، اپنے برابر والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی ناراض رہ گیا، اس وجہ سے رب بھی ناراض ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کا پڑوسی تکلیف دینے والا ہے تو اسے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آج ان دونوں طرفین کی بات کرنی ہے، پڑوسی کو ہونا کیسا چاہیے اور ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام۔ حق کے پڑوس کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، یاد رکھیے حق کے پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوس کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، یعنی اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا بھی یہ بھی حق کے پڑوس میں شامل ہے۔ کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا لیکن وہ اس کے بدلے اسے تکلیف بھی نہیں دیتا، حالانکہ اس طرح حق کے پڑوس ادا نہیں ہوتا۔ لہذا صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اگر تکلیف پہنچانے والا بھی ہے نا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اچھے برتاؤ سے ہی ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آگ پر پیٹرول ڈالنے سے آگ نہیں بجھتی، آگ پر پانی ڈالنے سے آگ بجھتی ہے نا۔ تو ایک طرف سے نرمی ہوگی، ایک طرف سے شفقت ہوگی، درگزر ہوگا، دعائیں ہوں گی، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کس شاندار انداز میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، آئیے قرآن کی کچھ آیات اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش یعنی پسند نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ ناظرین آپ نے آیت قرآنی سنی، اس آیت مقدسہ کے تحت قریب کے ہمسائے سے کیا مراد ہے؟ بیوٹیفل ڈیفینیشن، ذرا غور سے سنیے گا۔ قریب کا ہمسایہ کون ہے؟ جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر گھر گھر سے نہ ملا ہوا ہو۔ ایک اور ڈیفینیشن بڑی پیاری ہے کہ جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ، اور جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، جو پڑوسی تو ہو مگر مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے خوبصورت طریقے سے پڑوسی کے حقوق بیان کیے۔ اللہ کرے ہم سب اس کو غور سے سن کر یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ کوسچن کیا، پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو، جب قرض مانگے قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے دو، اور جب بیمار ہو عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تعزیت کرو، جب انتقال ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو، اس کی ہوا روک دو، اور اپنی ہانڈی سے اس کو تکلیف نہ دو مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو، اور میوہ خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ نہ کرو تو چھپا کر مکان میں لاؤ،
اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہیں، وہی ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے متعلق مسلسل وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیں گے، وارث بھی قرار دے دیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 اور بعض کا 1 حق ہے۔ سنیے ناظرین، آقا فرماتے جو پڑوسی مسلم اور رشتہ دار ہو اس کے 3 حق ہیں، حق کے جوار یعنی حق کے پڑوسی، حق کے اسلام اور حق کے قرابت داری، مسلمان ہونے کا حق، پڑوسی ہونے کا حق، رشتہ دار ہونے کا حق۔ پھر فرمایا مسلم پڑوسی کے 2 حق ہیں، مسلمان ہونے کا حق، پڑوسی ہونے کا حق، اور غیر مسلم پڑوسی کا صرف 1 حق ہے کہ وہ حق کے جوار ہے، وہ پڑوسی ہے۔ یہ ایک ہی حدیث گویا پروسپیکٹس ہے، یہ ایک ہی حدیث طریقہ زندگی ہے کہ پڑوسیوں کو آپس میں کیسے رہنا ہے۔ واٹ اے بیوٹیفل حدیث، کیسا کمپلیٹ ریلیجن ہے اسلام کہ پڑوسی کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ آج گھر بلند کرتے ہیں، دیوار بلند کرتے ہیں، اپنا کام سیدھا ہو جائے، پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہو تو ہو جائے، آج پڑوسی سے کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں تک اسلام کہتا ہے اپنی ہانڈی سے تکلیف نہ دو، کھانا بنائیں تھوڑا اسے بھی بھیجیں تاکہ اس کی دل میں بھی خوشی داخل ہو۔ بعض اوقات پڑوسی غریب ہوتے ہیں، گھر میں کوئی مہنگی چیز آئے، جیسے آج کل لوگ ہوٹل سے کھانا منگواتے ہیں، ریسٹورنٹ سے آپ نے کھانا منگوایا، بچوں کے لیے آئس کریم منگوائی ہے، تو ایسے وقت میں نہ منگوائیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں وہ اپنے والد سے ضد کرتے ہیں، والد نہیں خرید سکتا، انہیں رنج پہنچتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو تو نعمت کھلا دی، پڑوسی کے بچوں کو رنجیدہ کر دیا۔ اگر ایسی کوئی قیمتی چیز آپ منگا رہے ہیں جو آپ ان کو نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو چھپا کر لائیں۔ کھانا کھانے کے بعد اس کے ریپر، اس کی شاپنگ بیگز، اس کے پیکٹ اپنے گھر کے باہر نہ رکھیں کہ بچے دیکھیں گے کہ برابر میں کیا کھانا